بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی، اور جن معاملات کا حل سمجھ میں نہیں آتا، درود شریف کی برکت سے ان کا بھی حل سمجھ آ جائے گا۔ ہماری ایک بہن ہے انڈیا سے، کچھ ٹائم پہلے انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہمارے ساتھ، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتی ہیں، اور ان کے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ بس وہی اپنے گھر میں درود شریف پڑھتی ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں، باقی ان کے گھر کا ماحول کہہ رہی ہیں مذہبی نہیں ہے، کہہ لیں کہ وہ پابند نہیں ہیں۔ کہتی ہیں کہ رمضان میں ایسا ہوا، ان کے سر میں شدید تکلیف ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ میرے سر میں اتنی تکلیف تھی کہ جیسے میرے سر کی نسیں ہل رہی ہوں، میں اٹھتی بیٹھتی تو میرا سر چکرانے لگتا، جیسے آپ کسی ٹرین کے پاس کھڑے ہوں یا ٹرین تیزی سے گزرے اور اس کا شور ہوتا ہے تو آپ پورے ہل جاتے ہیں نا ایک دم سے، ویسے۔ تو کہتی ہے کہ کسی ایک پل بھی مجھے سکون نہیں، ہر وقت میرے سر میں تکلیف، اتنی تکلیف کے بیان سے باہر ہے۔ بتاتی ہیں میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہر دعا پڑھ لی، لیکن مجھے سکون نہیں آتا تھا، اور مستقل مجھے درد رہتی تھی، یہاں تک کہ اگر سو کر اٹھ کے بیٹھتی تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا کہ ابھی بیٹھوں گی تو پھر سے تکلیف شروع ہو جائے گی۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں لیڈیز کو باہر لے جاتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میں یہ دعائیں بھی پڑھتی رہی، وظائف بھی پڑھتی رہی، لیکن کسی ایک چیز نے بھی اثر نہیں کیا۔ اب مجھے یہ فیلنگز آنے لگ گئی تھیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، جس کی وجہ سے میرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو رہا۔ کہتی ہیں میں درود شریف بھی پڑھتی تھی، لیکن دل سے نہیں، بس لگتا تھا کہ زبان درود شریف پڑھ رہی ہے، نہ دل ہے، نہ دین ہے، اور نہ ہی کوئی توجہ ہے۔ ہر وقت میرا تکلیف میں ہی گزر رہا تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتی ہیں پورے رمضان میری اسی تکلیف میں گزرے، ایک ایک نس میرے دماغ کی ہلتی تھی، ہر وقت کا شور، ہر وقت کا درد رہتا تھا۔ تو کہتی ہیں رمضان کے آخری دن تھے، غالباً 1 یا 2 رمضان۔ ایک رات جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، اس کو وہی مرض ہے جو مجھے ہے، یعنی جس طرح میرے سر میں تکلیف رہتی ہے، میرا سر ہر وقت ہلتا رہتا ہے، اسے بھی وہی تکلیف ہے۔ میں اس لڑکی سے کہتی ہوں کہ درود شریف پڑھو اور استغفار پڑھو، تو وہ کہتی ہے کہ استغفار تو اپنے آپ میں ہی بہت کمال ہے، اور اسے پڑھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں لیکن میں اس لڑکی کو خواب میں درود شریف پڑھنے پر اصرار کر رہی ہوں کہ تم درود شریف کثرت سے پڑھو۔ بتاتی ہیں کہ خواب میں ہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کچھ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، یعنی کہ خواب میں انہیں اس طرح کے معاملات دکھائے جا رہے تھے کہ جو انہیں مرض ہے وہ کسی اور پر دکھایا جا رہا تھا، اور ان کی رہنمائی کی جا رہی تھی کہ کچھ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو۔ تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتی، یہ دوسرا درود شریف پڑھتی ہیں۔ پہلے یہ درود قرب مصطفیٰ پڑھ رہی تھیں، پھر انہیں کسی بزرگ سے اجازت ملی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر وہ یہ پڑھ رہی تھیں۔ تو اب بتاتی ہیں جب میں اٹھی نا تو بس میں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ اچھا، سٹارٹ میں یہ بتا رہی تھی کہ جب یہ درود شریف پڑھ رہی تھی نا تو کوئی توجہ نہیں تھی، کوئی دھیان نہیں تھا، بس زبان سے درود شریف پڑھ رہی تھی۔ تب میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ درود شریف پڑھوں، اکثر آپ کی ویڈیو سنتی ہوں، آپ کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھو، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا، درود شریف آپ کا کام بنا دے گا۔ کہتی ہیں میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں درود شریف پڑھ رہی تھی، اور رات میں نے خواب دیکھا۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرے دن صبح اٹھی تو میں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ کہتی ہیں کہ اب میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اب اس کی برکت سے جو مجھے تکلیف تھی، جو پورے رمضان تھی، وہ ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور مجھے اتنا سکون ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ درد کے ساتھ ساتھ بے چینی کی کیفیت تھی کہ میں بہت گناہ گار ہوں، جو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ کہتی ہیں حالانکہ پورے رمضان تکلیف میں گزرے، اور آخر کے 1-2 روز پہلے میں نے یہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ
میں نے روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور میری اب یہ تکلیف بالکل ختم ہو گئی ہے بغیر دوائیوں کے۔ تو یہ ان کا میریکل تھا جو انہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ۔ ان کے گھر کا ماحول ہے، ہر طرف ہر وقت فلمیں، گانے وغیرہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ واحد اپنے گھر میں نماز کی پابندی کرتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، اور گھر والوں کی ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو یہ والا معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت اور شفا عطا فرمائے، اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو، ان کا ہم مزاج شوہر ان کو ملے جو کہ درود شریف پڑھنے والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، اور جو ان کا خیال بھی رکھے اور جو ان کی تکالیف میں بھی، پریشانیوں میں بھی ان کا ساتھ دیں۔ اللہ کریم ہم سب پر بھی اپنی رحمت اور فضل فرمائے، اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں وہ دور کرے، اور وہ سب مسائل درود پاک کی برکت سے حل ہوں۔ تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو خواب میں کسی اور ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، جیسا کہ ان کے رہنمائی ہوئی کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے والے کی رہنمائی ضرور ہوتی ہے، کرم ضرور ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔